حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کنڈوں کا ختم جو ہے وہ آج کل معاشرے کے اندر چل رہا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری 2 سال جو تھے نا، ان آخری 2 سالوں میں خاص طور پہ جو خدمت گزار صحابہ کرام تھے نا، ان میں ایک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو بھی کروایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی وغیرہ کا اور طہارت کا انتظام بھی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پیار اور محبت کے انداز کے اندر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں جب حضور کو وضو کرواتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو کا بچا ہوا پانی میرے اٹھاتے اور میرے چہرے کے اوپر پانی کی چھینٹیں مارا کرتے تھے۔ اور حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ معاویہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت عطا فرمائے، بادشاہت عطا فرمائے، تو تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ یہ بھی آتی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے تحمل مزاج اور بردباری رکھنے والا وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا وہدی بہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، معاویہ کو حساب کا علم عطا فرما، اور معاویہ کو جہنم سے بچا۔ اب یہ تو حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہونے کے اعتبار سے، حضور کا خادم خاص ہونے کے اعتبار سے، اور کاتبین وحی ہونے کے اعتبار سے۔ اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کاتبین وحی تو نہیں تھے، یہ تو جو ہے نا وہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا انہوں نے، تو یہ جو ہے نا فتح مکہ کے بعد اسلام قبول ہے، تو کاتبین قرآن کیسے ہو گئے؟ تو ایک تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو چکے تھے، اور اسلام کا اظہار انہوں نے فتح مکہ کے بعد کیا۔ دوسرا یہ ہے کاتبین وحی کہتے ہیں جی صرف 2 سال ان کو ملے ہیں، تو 2 سال کے اندر بھی تو بندہ کاتب قرآن بن سکتا کہ نہیں؟ جس نے قرآن مقدس کی ایک آیت بھی لکھی ہے، تو اللہ کی ایک آیت لکھنا، تو اس کو اللہ نے یہ شان عطا فرما دی کہ وہ کاتبین وحی کے اندر آ جائے گا۔ اچھا، کہتے نہیں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خط وغیرہ لکھا کرتے تھے، قرآن نہیں لکھا کرتے تھے، تو ایسے بندوں کو بھی اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے کہ خود رسول اللہ کے خط لکھنا یہ کوئی شان اور عظمت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی معاویہ کے اوپر ہمیں عظمت کی کوئی دلیل نہیں ملتی، شان کی کوئی دلیل نہیں ملتی، حضور کے خط لکھنا دلیل نہیں ہے، قرآن کی وحی کو لکھنا دلیل نہیں ہے، حضور کے بال کاٹنا یہ عظمت نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروانا یہ عظمت نہیں ہے، حضور کی احادیث مبارکہ، حضور کی دعاؤں کا مل جانا یہ معاویہ کی عظمت اور شان نہیں ہے۔ لہذا صحابی رسول ہونے کے اعتبار سے ان کا دل میں محبت اور عقیدت رکھنا یہ واجب کے درجے میں ہے، صحابی رسول ہے، حضور کے ساتھ نسبت ہے۔ اب جو کنڈوں کا معاملہ ہے، کنڈوں کا معاملہ بھی حضرت معاویہ کا یوم وفات 22 رجب المرجب کو ہے، اور یہ جو کنڈوں کا معاملہ یہ بھی 22 رجب کو کیا جاتا ہے۔ اور ان کے ساتھ یہ تیسری شخصیت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے امام ہیں، سید خاندان کے شہزادے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ ہم ان کے نام پر کنڈے کرتے ہیں۔ ایک تو یہ سمجھ لیے کہ یہ کنڈوں کی اسلام اور قرآن اور حدیث کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں نا، ان کے لیے لفظ جو ہے وہ عربی کے ہوتے ہیں۔ جیسے نماز کے لیے صلاۃ ہے، روزے کے لیے صوم ہے، اور زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ کا لفظ ہے۔ تو ہر ایک لفظ جو ہے نا، وجہ تسمیہ جو بنتا ہے لفظ، اس کے لیے عربی کے اندر کوئی الفاظ ہوتے ہیں، لیکن کنڈوں کے لیے عربی کے اندر کوئی لفظ نہیں ہے۔ کنڈے لفظ پتہ نہیں کس زبان کا لفظ ہے، تو لہٰذا جب اس کا نام ہی عربی کے اندر موجود نہیں ہے، لفظ ہی موجود نہیں ہے، تو اسلام کے اندر یہ کنڈے بھی نہیں ہیں۔
اب ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ ہم تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کرتے ہیں، لہذا ان کے لیے کرتے ہیں۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اگر تو کوئی بندہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے یوم وفات کی خوشی کے اندر یہ کام کرتا ہے اور کنڈے بناتا ہے، اس لیے پہلے زمانے کے اندر تو صبح صبح اندھیرے کے اندر یہ لوگ بنایا کرتے تھے اور کھلایا کرتے تھے تاکہ عام اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اور اس لیے اگر تو بندہ کوئی اس نیت سے کراتا، ظاہری بات ہے کہ اہل سنت والجماعت والے اگر کوئی کرتا بھی ہے تو معاذ اللہ وہ کبھی بھی ان کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ حضرت معاویہ کی یوم وفات پر کرتے ہیں، کہ جو کنڈے ہیں اسی دن سیدنا معاویہ کا یوم وفات ہے، اسی دن کنڈے منائے جاتے ہیں اور اسی دن حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کنڈوں کی نسبت کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو تو کنڈا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور پھر یہ لفظ کنڈا یہ اسلام کے اندر لفظ ہی کوئی موجود نہیں ہے۔ یعنی ہر ایک لفظ کے لیے نا عربی کے اندر کوئی ہم نام ہے، جیسے نماز کے لیے صلاۃ ہے اور روزے کے لیے صوم ہے، اسی طرح حج کے لیے حج کا لفظ پہلے عربی کے اندر موجود ہے، تو بہرحال ہم نام ہوتا ہے، لیکن کنڈے کا ایک لفظ ایسا ہے کہ اس کے لیے عربی کے اندر کوئی ہم نام لفظ ہی موجود نہیں ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر سے کہیں ملے، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ کہ ان کا قرآن اور حدیث کے ساتھ نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ 22 رجب کو کنڈے منانا یا کنڈے کرنا کیسا ہے، اس میں اس چیز کا خیال رکھیں جی۔ ایک تو یہ بات ہے کہ دیکھو 22 رجب المرجب کو سیدنا معاویہ کا یوم وفات ہے، لہٰذا اس دن کوئی بندہ اہل سنت والجماعت میں سے تو قطعاً یہ کام نہیں کر سکتا کہ اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ معاویہ کا یوم وفات ہے۔ اگر کوئی ایسی بات رکھ کے کرتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہی نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ 22 رجب کو چونکہ حضرت میرے معاویہ کا یوم وفات ہے تو اس لیے اس دن بنتا ہی نہیں ہے کہ یہ کام کرنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہم تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کرتے ہیں، ان کے لیے کرتے ہیں، تو 22 رجب المرجب کو نہ تو سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات ہے اور نہ ان کا یوم ولادت ہے۔ یعنی دو ہی وجہ ہوتی ہے نا، یا تو ولادت کی بنیاد پر کوئی معاملہ ہوتا ہے یا وفات کی بنیاد پر کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نہ ولادت کا دن ہے 22 رجب المرجب اور نہ ان کی وفات کا دن ہے، اس لیے کہ حضرت امام جعفر صادق کی یوم ولادت جو ہے وہ تو 80 ہجری کے اندر ہوئی ہے، یا 8 رمضان کو سیدنا امام جعفر کی ولادت ہوئی ہے، اور اسی طرح 148 ہجری کے اندر شعبان کے اندر ان کا یوم وفات ہے۔ تو لہٰذا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ 22 رجب کو ولادت ہے اور نہ 22 رجب کو ان کا یوم وفات ہے، تو لہٰذا اس لیے ان کی طرف نسبت کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ رہی بات جہاں تک ایصال ثواب کی، تو ایصال ثواب تو پھر جب چاہے جس وقت چاہے کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایصال ثواب تو آپ کسی کو بھی کر سکتے ہیں، امام زین العابدین کو کر سکتے ہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو کر سکتے ہیں، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو کر سکتے ہیں، دوسرے ائمہ کرام کو کر سکتے ہیں، جس کو چاہے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو 22 رجب ہی کو خاص طور پہ ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، لہٰذا یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں ہے، اور ان کی طرف منسوب کرنے کے لیے دو ہی وجہ ہوتی ہے، ولادت کا اور یوم وفات کا، اور وہ دونوں چیزیں بھی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا جہاں تک ایصال ثواب کی نیت ہے وہ تو بہرحال بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام جعفر کی طرف نسبت کرنا کہ انہوں نے یہ کام کیا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اگر اس نیت سے کرتے ہیں کہ 22 رجب المرجب کو ہم نے کرنا بطور خوشی کے، یہ تو پھر سخت گناہ ہوگا جی، کیونکہ صحابی رسول کا یوم وفات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی صحابی وفات پا جائے اس دن بطور خوشی کے اگر بندہ کرتا ہے وہ تو سخت گناہ گار بھی ہوگا،